السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، صدق اللہ العظیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کے سنی دعوت اسلامی کے ہفتہ واری درس میں انشاءاللہ تعالی ذکر اللہ کے متعلق سے آپ کی بارگاہ میں کچھ باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں۔ ذکر کا معنی ہوتا ہے یاد کرنا، کسی کو یاد کرنا، کسی کی بڑائی بیان کرنا، کسی کی حمد، اور حمد اللہ کے لیے، تعریفیں اللہ کے لیے، بڑائی اللہ کے لیے، الحمدللہ رب العالمین، ہر طرح کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے، اس لیے کہ کائنات کو اس نے بنایا۔ اب کائنات میں آپ کس کی بھی تعریف کرو، جس کی بھی تعریف کرو گے، وہ تعریف اللہ کی ہوگی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اگر ہم کسی کی یاد کرتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ ہم جس کو یاد کر رہے ہیں اس وقت وہ بھی ہمیں یاد کرے۔ ضروری ہے؟ بولو نا، نہیں ضروری۔ ہم جس کو یاد کر رہے وہ بھی کہیں پر ہم کو یاد کر رہا، ضروری نہیں ہے۔ ہمارے یہاں پر مشہور ہے، جب ہچکی آتی ہے تو ہمارے بڑے بوڑھے لوگ کہتے ہیں کہ وہ فلانا تجھے یاد کر رہا ہوں۔ ہوتا ہے ایسا کہ کوئی یاد کر رہا ہوں گا تجھے، اس لیے ہچکی لگ رہی ہے، لیکن ضروری 100% شور ہو کے کوئی بول ہی نہیں سکتا ہے۔ لیکن اللہ کی بندے سے محبت کس درجے کی ہے آپ دیکھیے۔ اللہ رب العزت اپنے بندے سے کس انداز میں پیار کرتا ہے۔ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میرے بندے اگر تو مجھے یاد کرے گا میں تجھے یاد کروں گا۔ کتنی بہترین محبت ہے۔ دل لگاؤ نا اللہ سے، پیار کرو نا اللہ سے، محبت کرو اللہ سے۔ دل ہے ہی اس لیے کہ اس دل کے ذریعے سے اللہ کو یاد کیا جائے، زبان ہے ہی اس لیے کہ اس زبان سے اللہ کا ذکر کیا جائے۔ فرماتا ہے میرے بندے، دیکھو بندہ جب اکیلا ہو، تنہا ہو، اس وقت وہ جب بیٹھا ہوتا ہے نا، آج کل تو موبائل کی بلا آ گئی ہے، کسی کو اکیلا ہونے ہی نہیں دیتا موبائل، لیکن پھر بھی اگر تنہا ہو بندہ، اکیلا ہو بیٹھا، تو وہ کسی نہ کسی کو یاد ضرور کرتا ہے۔ اور تنہائی کی جو یاد ہوتی ہے وہ بڑی بہترین یاد ہوتی ہے۔ تنہائی میں جب انسان کسی کو یاد کرتا ہے، بالکل اس میں نا اخلاص ہوتا ہے، اخلاص ہوتا ہے، وہ بڑی پیور محبت ہوتی ہے۔ اکیلے میں بندہ اگر کسی کو یاد کرے، رب فرما رہا ہے بندے اگر تو مجھے اکیلے میں یاد کرے گا، میں بھی تجھے اکیلے میں یاد کروں گا۔ اگر تو مجمع میں بیٹھ کر کے مجھے یاد کرے گا تو میں فرشتوں کے مجمع میں تجھے یاد کروں گا۔ اب فرشتوں کے مجمع میں اگر ہمارا ذکر ہو تو میرے بھائی کیا چاہیے پھر ہو؟ اچھا ذکر کون کر رہا ہے؟ تمہارا رب۔ اور کس کے سامنے کر رہا ہے؟ فرشتوں کے سامنے۔ کیسی محبت ہے، کیسی محبت۔ اور پھر ذکر رب کرتا ہے تو رب ذکر کر رہا ہے بندے کا، لیکن اللہ ذکر سننا بھی پسند کرتا ہے۔ اللہ اور کس کا ذکر سننا پسند کرتا ہے؟ اپنے بندے کا۔ کس کے منہ سے؟ فرشتوں کے منہ سے۔
دیکھو ایک حدیث پاک مجھے یاد آ رہی ہے، امیر سنی دعوت اسلامی داعیہ کبیر مولانا شاکر نوری صاحب کی بلا اپنی کتاب برکات شریعت میں اس حدیث پاک کو نقل کرتے ہیں کہ روزانہ فرشتوں کا مجمع نکلتا ہے آسمان سے زمین کی طرف، وہ جلوس کی شکل میں آتے ہیں، اور وہ مجمع دنیا میں آ کر ان لوگوں کو تلاش کرتا ہے جو اللہ کا ذکر کر رہے ہوں، اللہ کا ذکر کر رہے ہوں۔ ایک فرشتے کو ایسی محفل مل جاتی ہے جہاں پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، تو وہ دیگر فرشتوں کو آواز دیتا ہے ادھر آؤ ادھر آؤ، ہمارا مقصد ادھر ہے۔ پھر وہ سارے فرشتے اپنے پروں کو کھول دیتے ہیں اور ان نورانی پروں کے اندر اس محفل میں ذکر کرنے والوں کو ڈھانپ دیتے ہیں۔ ابھی اس وقت ہم جو بیٹھے ہیں نا، فرشتوں کے نورانی پروں میں ڈھپ کر بیٹھے ہیں، اور فرشتوں کے نورانی پر جس کو ڈھانپ لے پھر ساری بیماری بلا بدتر سب دور ہو جاتی ہے، اس لیے کہ فرشتے بنے اللہ کے نور سے۔ اب اللہ کا نور جس کے اوپر برسے، پریشانیاں کہاں آئیں گی پھر وہاں پر؟ اب پریشانیاں ہو آ رہی ہے پریشانیاں پھر بھی، تو وہ درجے بلند کرنے کے لیے آ رہی ہے، پھر ہے نا، درجے بلند ہوتے ہیں۔ پھر بہرحال وقت کا میں حدیث مکمل کروں تو فرشتے کیا کرتے ہیں، ان کو نورانی پروں میں زور سے بولو ڈھانپ لیتے ہیں۔ وہ محفل مکمل ہوئی، اب وہ فرشتے اللہ رب العزت کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا نور ہے، وہ فرشتے سامنے کھڑے، رب فرشتوں سے سوال کرتا ہے اے میرے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ دیکھو اللہ جانتا ہے سب، ہے نا، ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے، اللہ سب جانتا ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے سب اللہ رب العزت کی اجازت سے ہو رہا ہے۔ اللہ کی اجازت کے بغیر پتا بھی نہیں ہل سکتا، ذرہ بھی نہیں اڑ سکتا، اللہ تو جانتا ہے۔ اچھا جب فرشتے دنیا میں آئے تو اللہ دیکھ ہی رہا تھا، اس وقت بھی وہ انہوں نے نورانی پروں میں ڈھانپا، تب بھی اللہ دیکھ رہا تھا۔ پھر فرشتوں سے کیوں پوچھا کہ کہاں گئے تھے، کہاں سے آ رہے ہو؟ تو میرے بھائیوں، فرشتوں کے منہ سے اللہ کو اپنے بندوں کی تعریف سننا بڑا پسند ہے۔ رب چاہتا ہے کہ فرشتہ تعریف بیان کرتا جائے میرے بندے کی۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ کہ دنیا سے۔ کہ میرے بندوں کو کس حال میں پایا؟ کہ اللہ تیرے بندے تو تیرا ذکر کر رہے تھے، تیری تعریف بیان کر رہے تھے، تیرا ذکر کر رہے تھے، تیری بڑائی بیان کر رہے تھے۔ رب فرشتوں سے سوال کرتا ہے اے میرے فرشتوں کیا میرے بندوں نے مجھے دیکھا ہے؟ کہ مولا تجھے نہیں دیکھا، لیکن اگر تجھے دیکھ لیتے تو ان کی زبان کبھی رکتی ہی نہیں تیری تعریف بیان کرنے سے۔ اگر تجھے دیکھ لیتے کیسا ہوگا؟ انشاءاللہ میں آئندہ ہفتے بتاؤں گا آپ کو اللہ رب العزت کیسا ہے، سنیں گے نا؟ تو آئندہ ہفتے آئیں گے، آپ کتنوں کو لائیں گے؟ ہر بندہ ایک ایک کو لے کر آئیں گے انشاءاللہ۔ اگر تجھے دیکھ لیتے تو تیری تعریف اور زیادہ بیان کرتے۔ رب فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں وہ مجھ سے کیا مانگ رہے تھے؟ کہ مولا جنت مانگ رہے تھے۔ کہ جنت دیکھی انہوں نے؟ کہ جنت نہیں دیکھی، اگر جنت دیکھ لیتے تو تیری پاکی اور زیادہ بیان کرتے، اس لیے کہ جنت حسین اس لیے اتنی ہے، بڑی پیاری ہے جنت۔ کہ پناہ کس سے مانگ رہے تھے؟ کہ دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے۔ کہ دوزخ دیکھی ہے؟ کہ مولا دوزخ بھی نہیں دیکھی، دوزخ بھی نہیں دیکھی، دیکھ لیتے تو اور زیادہ تیری تعریف بیان کرتے اگر دوزخ کو دیکھ لیتے۔ تو پھر رب تعالیٰ اس وقت فرماتا ہے اے میرے فرشتوں تم سب گواہ ہو جاؤ، محفل میں جتنے آئے تھے ہم نے سب کو معاف کر دیا، سب کو معاف۔ فرشتہ کہتا مولا ایک بندہ ایسا تھا جو گزر رہا تھا، راستے سے گزر رہا تھا، دیکھا کہ محفل شروع تو آ کر بیٹھ گئے، گھر سے محفل کا سوچ کر نہیں نکلا تھا، وہ تو بس گزر رہا تھا، دیکھا تو دل نے کہا چل بیٹھ جاتے، بیٹھ گئے۔ مطلب اس کا کیا کرنا؟ تو کہا جو محفل کی غرض سے گھر سے نکلے تھے اور محفل میں بیٹھے تھے ان کے صدقے میں ہم نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ جی اللہ، یہ ہمارا رب ہے، ہم نے کبھی اس کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کی، اس کو پہچاننے کی کبھی کوشش ہی نہیں کی۔
بڑا خوبصورت ہے، بڑا حسین ہے، اس جیسا ہے ہی نہیں کوئی۔ ذکر کرنے کے عادی بنے۔ جو آپ ہفتہ واری اجتماع میں آتے، بہت سارے ہمارے ساتھ اکبر شہید پر آتے، یہاں پر آتے، ایک بس آخری بات بیان کر کے گفتگو ختم کرو، میدان محشر بپا ہوں، نفسی نفسی کر رہے ہوں گے لوگ، مرنا ہے سب کو، 70-75 سال کی زندگی، ساروں کو جانا ہے، کوئی رہنے والا ہی نہیں یہاں پر۔ اچھے کام کیے ہوں گے تو اللہ پاک بخش دیں گا۔ تو میدان محشر میں کچھ لوگ موتیوں کے منبر پر ہوں گے اور تانبے کی زمین، سورج اوپر بالکل، ستارے برس رہے ہوں گے، زلزلے آ رہے ہوں گے، تو کتنا عجیب ماحول ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها قال الانسان ما لها۔ وہ آئے گا ایک زلزلہ، پوری زمین شدت کے ساتھ جب ہلا دی جائے، واخرجت الارض اثقالها، مردے باہر نکلیں گے سارے، انسان کہیں گا وقال الانسان ما لها، یہ زمین تجھے کیا ہو گیا، کیوں ہلتی ہے؟ اس وقت کہاں جاؤں گے، کس کو پکاروں گے، کہاں بھاگوں گے؟ بلڈنگیں گر رہی ہوں گی، ستارے برس رہے ہوں گے، اذا وقعت الواقعہ، وہ واقعہ ہوگا بہت جلد، سمندر کو انڈیل دیا جائے گا بالکل دنیا کی طرف، لوگ بھاگ رہے ہوں گے لیکن کہاں بھاگیں گے، بھاگنے کی جگہ ہی نہیں، چلا رہے ہوں گے لیکن کس کو چلائیں گے، سننے والا کوئی ہوگا ہی نہیں، باپ بھاگ رہا ہوگا، بچے بھاگ رہے ہوں گے، مائیں بھاگ رہی ہیں، چوپائے چلا رہے ہوں گے، اس وقت سورج کا منہ زمین کی طرف کر دیا جائے گا، سورج آگ برسا رہا ہوگا، اللہ کہاں جائیں گے اس وقت؟ یہی محفلیں تو کام آنے والی ہے میرے بھائیوں، نمازیں ہی تو کام آنے والی ہے میرے بھائیوں، ورنہ مال دولت کچھ کام نہیں آئے گا۔ اتنا یاد رکھنا میری قوم کے نوجوانوں بزرگوں میں، چند سالہ زندگی ہے، اللہ کو راضی کر کے جانا، اللہ کو ناراض کر کے مت جانا اس دنیا سے، ورنہ پچھتانے کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ بہرحال تو ایسی سچویشن ہوگی میدان محشر کی، کچھ لوگ موتیوں کے منبر پر بیٹھے ہوں گے، اچھا موتیوں کے منبر پر بیٹھے تو ہوں گے لیکن ان کے چہرے سورج سے زیادہ چمک رہے ہوں گے۔ کیسے چمک رہے ہوں گے؟ سورج سے۔ اب مجمع لگا ہوگا ان کو دیکھنے کے لیے کہ یار یہ ہے کون؟ ایک بندہ فرشتے سے سوال کرے گا یار یہ کون ہے یہ لوگ کہ بیٹھے موتیوں کے منبر پر؟ کیا یہ انبیاء ہیں جو اتنی شان کے ساتھ وہ بھی میدان محشر میں بیٹھے؟ فرشتہ جواب میں کہیں گا انبیاء نہیں۔ کیا یہ صالحین ہے؟ نہیں صالحین۔ کہ شہداء ہے؟ شہداء بھی نہیں۔ یار یہ ہے کون؟ تو فرشتہ کہے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو الگ الگ خاندانوں سے، الگ الگ قبیلوں سے، الگ الگ محلوں سے، الگ الگ جگہوں سے ایک جگہ جمع ہو کر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیا کرتے تھے، تو میدان محشر میں اللہ نے ان کو یہ شان عطا فرمائی۔ اللہ اکبر، ہے نا؟ کوئی شیخ ہوگا، کوئی پٹھان ہوگا، کوئی سید ہوگا، کوئی 6 نمبر کی گلی میں رہتا ہوگا، کوئی 2 نمبر کی گلی میں رہتا ہوگا، ایک جگہ جمع ہو گئے سارے، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کی پیاری دیوانوں، ایک دل ہے نا، ایک دل، اس کا نام رکھا ہے قلب، عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ قلب، یعنی بدلتے رہتا ہے، اس میں کبھی انقلاب آتا ہے، کبھی اخلاب آتا ہے، چینج ہوتے رہتا ہے، یہ کبھی گناہ کرنے کے لیے کہتا ہے، کبھی نیکی کرنے کے لیے کہتا ہے، لیکن جب گناہ کرنے کے لیے کہے تو رک جاؤ، نیکی کرنے کے لیے کہے تو بڑھ جاؤ، ہے چھوٹے سے چھوٹے گناہ کرتے ہو تو اس پہ نا کالے دھبے پڑتے ہیں، ایک گناہ کیا ایک دھبا پڑتا ہے، دوسرا گناہ کیا دوسرا دھبا، ایسے دھبے کر کر کے یہ پورا کالا ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے، پورا سخت ہو جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے سخت ہو جاتا ہے، پھر کوئی بھی آگے کچھ بھی کہے تو اس پر اثر نہیں ہوتا، اس لیے کہ کالا ہو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کالے دل کو اللہ کا ذکر کر کے نورانی بناؤ،
نورانی کرو اس کو, ذکر کی محفلیں سجاؤ میرے بھائی, ہفتہ واری اجتماع میں آتے رہے, سنی دعوت اسلامی کا ساتھ دیں. انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد اور بھی نئے پروگرامات ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے, ہمارے ذمہ داران سے مشورہ کر کے. ایک پروگرام میرے ذہن میں آ رہا ہے ابھی, رحمت اللہ بھائی کی اجازت ہو تو بولوں. بہت دن سے میں سوچ رہا تھا کہ ہمارے محلوں کے اندر ہر ایک بندہ پریشان ہے نا, بیماری میں مبتلا ہے, رزق کی تنگی میں مبتلا ہے, الگ الگ سچویشن سے. تو ہم ایک ماہانہ محفل کرتے ہیں صرف آدھے گھنٹے کی, اس میں ایک سورہ کی تلاوت ہوگی, 3 اشعار حمد کے, 3 اشعار نعت کے, اور پھر بتیوں کو بند کر کے سارے اللہ کا ذکر کریں گے ایک آواز ہو کر, اور پھر دعاؤں آدھے گھنٹے میں ہم پورا کور کر لیں گے. تو اس سے ہوگا یہ کہ اللہ کا ذکر کرنے کے ہمارے بچے بھی عادی بن جائیں گے, ہم لوگ بھی عادی بن جائیں گے, اور پھر ہمارے گھروں سے ذکر کی برکت سے بلائیں ختم ہو جائیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ مشورہ کر کے آپ کے سامنے پیش کریں گے. تو ماہانہ محفل رہیں گی, ایک بندے کے گھر میں وہ ماہانہ لکھ لیا کرے گا کہ کون بندہ کرانا چاہتے ہیں, اور اس میں خرچہ بھی کچھ نہیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو کیسا رہے گا, آپ لوگ کیا فرماتے ہیں؟ اچھا رہے گا نا؟ انشاءاللہ مشورہ کر کے اس کو پیش کریں گے آپ کے سامنے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین. صلاۃ والسلام کے لیے